बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। प्लेटफॉर्म जहां हम बैठते हैं, कोशिश ये होती है कि यहाँ पर पाकिस्तान की सियासत पर भी बात हो, पाकिस्तान के समाज पर भी बात हो, पाकिस्तान के आवाम की बेहतरी के लिए भी बात हो, लेकिन आगाही भी इस प्लेटफॉर्म का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अक्टूबर का जैसे ही महीना आता है, यानी अक्टूबर का जैसे ही महीना शुरू होता है, तो आप अक्सर देखते होंगे टेलीविजन स्क्रीन्स पर एंकर्स, डॉक्टर्स और दीगर और शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात एक ख़ास किस्म का पिंक रिबन जो है वो अपने कॉलर पर, अपनी शर्ट पर, अपने जैकेट्स पर लगाते हैं। ये इस बात की निशानी है कि इस ख़ास महीने को, अक्टूबर के महीने को रिलेट किया गया है छाती के कैंसर के हवाले से, और इस पूरे महीने इसके हवाले से भरपूर अंदाज से आगाही मुहिम भी चलाई जाती है। पाकिस्तान में इस वक्त छाती के कैंसर के कितने मरीज हैं, कितनी ज़ाहिर मरीज़ा हैं, इसकी तादाद अभी सामने नहीं है। दुनिया भर का जो डाटा मैंने पढ़ने की कोशिश की, उसमें जो रेशो बताया जा रहा है वो ख़तरनाक हद तक ख़वातीन में है। गो के ये कैंसर मर्दों में भी हो सकता है, लेकिन इसकी तादाद ज़्यादा ख़वातीन में पाई जाती है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो ज़ाहिर थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पर दीगर और बहुत सारे सेहत के मसाइल मौजूद हैं, लेकिन छाती का कैंसर ख़वातीन में बढ़ता हुआ और तशवीशनाक हद तक बढ़ता हुआ एक अलार्मिंग सिचुएशन पर जा पहुँचा है। हमारे देही इलाकों में, मैं तो शहरी इलाकों की बात कर सकती हूँ, शहरी इलाकों में भी शायद उस अंदाज से आगाही नहीं है। इस टॉपिक पर बात करना एक टैबू समझा जाता है, मायूब समझा जाता है, लोग इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन हकीकत यह है कि ये एक मर्ज है जिसके लिए ज़ाहिर इलाज भी उसका बहुत ज़रूरी है। इस सब पर बात करने के लिए हमने सोचा कि ज़रा आज ज़हमत दें एक ऐसी शख्सियत को जो इस पर काम कर रहे हैं, जिनके पास हमसे बेहतर नॉलेज भी मौजूद है, और वो हमें बता सकेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान भर में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो कितनी तेज़ी से फैल रहा है, इसके तदारुक के लिए हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से सिरा पकड़ सकते हैं, किस स्टेज पर इसको रोका जा सकता है। थर्ड स्टेज का कहा जाता है कि शायद वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल हो जाती है, तो उससे पहले पहले कैसे मुमकिन है कि किसी को पता चल सके कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं। मैंने आज जहमत दी है प्रोफेसर एंड चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल अदनान अब्दुल जब्बार साहब को। अदनान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। डॉक्टर साहब, आप तो ज़ाहिर है इसके माहिर ही हैं और आप इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस महीने में जब हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से लोगों पर आगाही पहुंचाना चाहते हैं, तो आप पहले तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त क्या आपके पास डेटा मौजूद है जिस पर हम जिसको बेस बनाकर डिबेट कर सकते हैं कि पाकिस्तान किस सिचुएशन में खड़ा है ब्रेस्ट कैंसर पर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज यहाँ पे दावत देने का और इस बहुत ही अहम मौजू पे एक डिस्कशन, एक गुफ्तगू करने का। जब भी अक्टूबर का महीना आता है, हमसे ये सवाल सबसे पहले पूछा जाता है कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से इसकी शरह क्या है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ट्रू नंबर आपको बताने के लिए नहीं है। अच्छा। और इसकी मेजर वजह यह है कि हमारे यहाँ कोई नेशनल कैंसर रजिस्ट्री नहीं है। यूजली जो हम आपको एक नंबर दे रहे होते हैं वो इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेटा होता है, यानी कि जो हमारे यहाँ इदारे, जो हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, वो अपने मरीज़ों के नंबरों को, उनके आदात को गिनते हैं। अच्छा। और फिर हम उनको जमा करके अक्सर औकात ये नंबर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जिसके मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 80 से 90 हज़ार ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट सालाना हैं। अच्छा। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये नंबर इससे कहीं ज़्यादा है। क्योंकि सालाना आप बता रहे हैं? जी हाँ, सालाना। हम पाकिस्तान, वी आर द 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन। हमारी जो शरह है वो हम 6% पे आती है अगर दुनिया में पॉपुलेशन की बात करें। और ये कैंसर जो है हमारे यहाँ अब एपिडेमिक की तरह बढ़ रहा है। अगर मैं अपने ज़माने की बात करूँ, जब मैं कॉलेज में था, ये वक्त बहुत पहले पुराना नहीं है, हम कैंसर के पेशेंट एक आध देखा करते थे, लेकिन अब आप देखें तो हर जो है तीसरा चौथा आपके ख़ानदान में लोग नज़र आना शुरू। बिल्कुल, आप किसी से भी बात करें, उसका पड़ोसी, उसका दोस्त, कोई ना कोई उसका लवाहिकीन इस मर्ज़ से मुब्तला है। और उसकी वजह एक ही है, माहौलियात। उस पर हम थोड़ी देर आगे बात करेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने मुझसे कही कि हमारे पास ट्रू नंबर देने को नहीं है। पाकिस्तान में कैंसर बर्डन क्या है, हुकूमत या हम किस तरफ अपनी काविशें लगाएं ताकि उसकी तरफ काम किया जाए,
अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो नंबर नेशनल तो आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्टली, लेकिन सर ये फरमाइएगा फिर इस दिन में आप लोगों ने कोई इस तरह का ब्रेनस्टॉर्मिंग की हो कि भाई आप प्लीज़ इसके लिए कोई कमांड एंड कंट्रोल या कुछ इस तरह की डेटा बेस्ड कोई जगह बनाए ताकि हमें पता चल सके कि हम कहाँ खड़े हैं? सो हम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले अर्ज किया कि इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेटा अवेलेबल है। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब कैंसर रजिस्ट्री है जिसमें मेजर हॉस्पिटल्स मिलके ये डेटा जमा कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कराची में भी कराची कैंसर रजिस्ट्री है जिसमें 12 बड़े हॉस्पिटल अपना डेटा जमा कर रहे हैं। अच्छा। प्रॉब्लम वहाँ आती है क्योंकि हम लोगों को डॉक्टर शॉपिंग की आदत है। एक पेशेंट जो है वो एक हॉस्पिटल में दिखाएगा, दोपहर में दूसरे हॉस्पिटल को दिखाएगा। हर हॉस्पिटल का एक अपना डेजिग्नेटेड तरीका होता है उसको आइडेंटिफाई करने का, कोई हम CNIC नंबर से तो नहीं करते, जाहिर सी बात है। तो ये नंबर्स डुप्लिकेट हो रहे हैं। जब तक हुकूमत इसमें नहीं इंटरेस्ट लेगी, जैसे डेंगू है, आज हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि पाकिस्तान में कितने नए डेंगू के पेशेंट आए, कितने लोग डेंगू की वजह से अनफॉर्चुनेटली अपनी जान से हाथ धो बैठे। आई थिंक कैंसर को भी एक रिपोर्टेबल डायग्नोसिस होना चाहिए ताकि हर अस्पताल में CNIC से लिंक्ड हो और हम ट्रू नंबर्स बता सकें कि ट्रू बर्डन क्या है। एब्सोल्युटली। लेकिन डॉक्टर अदनान साहब फिर शायद सवाल ये भी है कि यहाँ पर ट्रू नंबर्स तो चलें, अब उसके लिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये अभी आपने माहौलियात की बात की, पेशेंट कैसे इंक्रीज हो रहा है? आप कह रहे हैं नंबर इंक्रीमेंट हो रही है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो उसके पीछे बिहाइंड द रीजंस भी होंगे। व्हाट द रीजन बिहाइंड दैट? हम सबको पता है। अभी मैं यहाँ ऑफिस आया हूँ, मैंने 10 लोगों के मुंह में गुटखा देखा, राइट? उससे भी कहीं ज़्यादा हम सबको पता है कि जो लोग पान गुटखा इस्तेमाल करते हैं 100% कैंसर होता है। ये जान के भी हम उस चीज़ को नहीं छोड़ते। ऐसी और बहुत सी मिसालें हैं जो हम मैं दे सकता हूँ जो हम जानते हैं। अदरक है, उसमें मिलावट है, दूध है जो अब आपको सही नहीं मिलता, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल है। हमारे जो है अगर माहौलियात में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं जिसकी वजह से कैंसर की शरह बढ़ रही है। पाकिस्तान जैसी कंट्री जिसको हम लो मिडिल इनकम कंट्री कहते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शस डिजीज़ से होने वाले कैंसर की भी शरह बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट वर्ल्ड में अगर वो 8% है तो हमारे पास मोर देन 15% है। Okay. जैसे हेपेटाइटिस B और C से होने वाला लिवर कैंसर। अब ये चीज़ें हम रोक सकते हैं। आप अपने उस तरह जो नाई के पास है वो उसका ना इस्तेमाल करें। 1500 की किट आती है और उससे कम आलाते जर्राही जिनको आम जुबान में कहते हैं ना। एग्जैक्टली तो ये वजूहत हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अब हेल्थ केयर बेहतर हो रही है, लोगों की ज़िंदगियाँ लंबी हो रही हैं, हाइजीन की तरफ आ रहे हैं। हाइजीन के अलावा लोगों की ज़िंदगी बढ़ रही है, तो जब आपकी एज बढ़ती है तो कैंसर होने की शरह बढ़ जाती है। अच्छा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है उन लोगों में कैंसर होने की शरह बढ़ जाती है क्योंकि आपका एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स बढ़ जाता है। तो यंग एज में जो लोग मरते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से मरते हैं या कार्डियोवैस्कुलर वजह होती है, लेकिन जब एज बढ़ेगी तो आप में कैंसर की शरह भी बढ़ेगी। क्या ये बहुत महंगे टेस्ट होते हैं? ये एक ऐसा काम है जिसे आम आदमी कहे कि भाई आई एम सॉरी मैं तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता और ना ही मैं करवा सकता हूँ घर में किसी को, तो इसकी थोड़ी सी आगाही बताएं और कब कब करवा सकते हैं ये भी बताइए। तो देखिए इसके लिए हम टिपिकली ये कहते हैं कि 40 बरस से उम्र की जो ख़वातीन हैं उनको सालाना कराना चाहिए। Okay. सालाना हम इसलिए करते हैं कि जब हम हर साल आपके इमेजिंग देखेंगे तो उसमें कोई छोटी सी भी चीज़ होगी तो उसको हम जल्दी पिक कर सकते हैं। Okay. तो 40 ईयर्स, क्योंकि जैसे जैसे ख़वातीन की उम्र बढ़ती है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है और 40 के बाद वो रिस्क इतना होता है कि अब बगैर मेमो के बात नहीं बनेगी। ठीक है। हाँ, आप सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूर कर सकते हैं। Okay. हर औरत को अपना और ख़वातीन को अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ाम करना चाहिए, लेकिन वंस यू रीच 40 बरस की उम्र तो मेमोग्राम ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेमोग्राम एक महंगा टेस्ट है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अब आप देख लीजिए, इस वक्त आप किसी भी अस्पताल में चले जाएं, हर अस्पताल ने उसकी प्राइस 50% या लेस कर दी है। अच्छा। बहुत सारे अस्पताल फ्री स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जहाँ एक तरफ ये चीज़ महंगी है वहाँ इस किस्म के उसके बर्डन को किसी और तरह केटर भी किया जा रहा है। ठीक है। एंड एक और जो ख़ास एग्जांपल है, इस वक्त अगर आप एक लॉन के सूट की जो प्राइस मालूम करें
اسی پرائز میں میموگرام ہو جائے گا. اچھا جواب ہے ڈاکٹر عدنان, آئی لائک اٹ. فار دوز لیڈیز جو کہ اکثر سوچتی ہیں کہ بھائی ہم اتنے مہنگے ٹیسٹ کرانے کے لیے کہاں دھکے کھاتے رہیں, تو ڈاکٹر عدنان کچھ اور سوال بھی ہیں آپ سے کرنے کے لیے. ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گی ابھی, کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی نہ پان کھایا, نہ گٹکا کھایا, نہ چھالیاں کھائی, لیکن ان کو بھی کینسر ہو جاتا ہے. اور میں بالکل قریبی کچھ لوگوں کو اس حوالے سے جانتی ہوں. تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اور اب جس جگہ پاکستان اویئرنیس کے حوالے سے ڈاکٹر عدنان کہہ رہے ہیں کہ وہ آپٹمسٹک ہیں کہ اویئرنیس ہماری اچھی پہنچ رہی ہے لوگوں تک, تو اب اگلے ٹاسک کیا ہیں ہمارے, یعنی ان فیوچر ہمیں کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلنا ہوگا, اویئرنیس سے آگے کیا کام کرنا ہے؟ اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے اور بریک پہ جاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ یہ میموگرام کرانا چاہتے ہیں تو یہ کوئی اتنا مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں ہر چیز کو میں کہتی ہوں نا کہ بہت زیادہ ایگزیچوریٹ کر کے بتایا جاتا ہے تاکہ وہاں تک اسٹیج پہنچے ہی نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک تو اس میں کنسرن کویسچن میرا یہ بھی تھا کہ کچھ جیسے بھی آپ نے کہا نا گٹکا کھاتے ہوئے آپ نے 10, 12, 25 لوگوں کو دیکھا. اچھا, بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کبھی نہ, جنہوں نے کبھی پان کھایا, نہ چھالیاں کھائی, نہ سگریٹ استعمال کی, لیکن وہ بیچارے کینسر کا شکار ہو گئے. اور جب ان کو تھروٹ کینسر ہوا یا جو کچھ سلسلہ ہوا تو وہ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا میں نے تو زندگی میں کبھی کوئی گندے گلاس میں پانی تک نہیں پیا, اتنا ہائیجین کا خیال رکھا. سو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ سو انفارچونیٹلی کینسرز ان لوگوں کو بھی ہو سکتے ہیں جن میں کوئی رسک فیکٹر نہ ہو. گلے کا کینسر ایک وائرس ہوتا ہے جس کو ہم ہیومن پیپلوما وائرس کہتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, اور ان کا آؤٹ کم عام کینسر سے بہتر ہوتا ہے. جو کچھ کینسرز موروثی ہوتے ہیں جن کو ہم فیملیل کہتے ہیں, 5% کینسر جو ہیں وہ آپ کے جینز کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. لیکن میں یہی کہوں گا کہ اس وقت کینسر کی شرح, وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا, لیکن آپ جس ماحول میں رہتے ہیں وہ آپ کا قصور نہیں ہے یا کیسا ہے, دیٹس ریفلیکٹ آن یور ہیلتھ. ایگزیکٹلی, بیکاز اگر آپ راستہ لیتے ہیں یہاں سے, آپ صدر میں کام کرتے ہیں, تو جتنے بھی درخت ہیں اب وہ مر چکے ہیں, آپ وہی دھواں انجسٹ کر رہے ہیں. آپ یہ جو پانی رکھا ہوا ہے, سب لوگ تو بوٹل واٹر نہیں لے سکتے, اس میں کیا مل کے آ رہا ہے, آپ جو فروٹس کھا رہے ہیں اس میں مل کے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو پھر مجھے بڑی عوامی بات کرنی پڑے گی. یہاں تو سب کچھ ہی کنٹامینیٹڈ ہے, اسی وجہ سے. ہاں, مطلب پانی نہ پئیں اب تو یہ تو ایک مسئلہ ہو جائے گا نا پھر. بالکل, دیکھیے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اس طرح سے ڈر کے رہیں گے تو زندہ تو نہیں رہ سکتے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کچھ چیزیں ہمیں اللہ پہ چھوڑ دینی ہے, لیکن اپنا خیال بھی کرنا ہے. وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ آپ ایسی چیزیں نہ کھائیں جو پروسیس فوڈ ہے. ایک زمانے میں ہم لوگ فریش کھایا کرتے تھے, آپ کیوں فریز کر کر کے کھا رہے ہیں؟ ہم ایک ملک ایسا ہے جس میں آپ آرام سے کوئی بھی چیز مل سکتی ہے, تو ہم پروسیس میٹ کم کھائیں. What about that the microwave oven? سو دیکھیں یہ ایک میتھ ہے, مائکرو ویو اوون از سیف. وہ ساؤنڈ ویوز ہیں. فرق کیا ہے, آپ کس یوٹینسل میں کھانے کو گرم کر رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم نان مائکروویبل پلاسٹک لیتے ہیں کیونکہ سستا ہے, آرام سے مل جاتا ہے. بالکل درست ہے. اور جب آپ گرم کرتے ہیں, انفیکٹ ہم سٹائروفوم میں رکھ دیتے ہیں جو 5 منٹ میں پگھل جاتا ہے, چپک جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ظاہر ہے, جب بھی کینسر کا نام آتا ہے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ کرے کسی دشمن کو بھی ایسا مرض نہ ہو, لیکن اس سے جڑی بھی آپ نے کہا تحقیق کے اوپر, اور آج جب ہم 21ویں صدی میں ہیں تو دنیا بھر میں ایڈوانسمنٹ پہ کام ہو رہا ہے, ریسرچ ہو رہی ہیں, نت نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں. اس کے باوجود میں نے کینسر پیشنٹس کو بہت ہیزیٹیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے ٹو ریویل دیٹ کہ ان کو کینسر ہے. اچھا, فار سم ریزنس بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں سٹارز ہیں, اتنے سیلیبریٹیز ہیں, انہوں نے کہا جی ہمیں کینسر ہے, اور اس کے بعد وہ ریکور بھی ہوئے اور واپس بھی آ گئے زندگی میں. بالوں کا جھڑ جانا خواتین کو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ان کی جو باڈی شرنک کرنا شروع کرتی ہے, اوبویسلی ایک ہائی ریس کے ساتھ یہ سارا پروسیجر, آئی ایم شیور, مجھے پتہ نہیں ہے, جس حد تک پتہ ہے اتنا ہی پوچھ رہی ہوں, کام ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو آپ اپنی پرسنالٹی کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ٹو ریکور دی نیو لائف اور میکنگ اے نیو لائف ایرا, اس پہ تھوڑا سا میں چاہوں گی آپ کہیے کچھ. آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے جس کو ہماری زبان میں سروائیورشپ ایشوز کہتے ہیں, یعنی ایک بار بیماری ختم ہو جائے تو اس کے بعد وہ شخص زندگی میں واپس کیسے آئے. یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. سیلف امیج,
چاہے وہ مرد بھی کیوں نہ ہو. بالکل، ہم بالکل. 21st سینچری میں میٹروسیکشول آدمی بھی یہی سوچتا ہے کہ میرے بال پورے ہوں, ٹرانسپلانٹ بالکل کرواتا ہے, تو ایک بالکل. خاتون کیوں نہ ہو. سو یہ دیکھیں مشکل وقت ہے, اس وقت فیملی سپورٹ بہت ضروری ہوتا ہے. اس وقت آپ کا پڑوسی اگر آپ کو یہ کہے نا دوپٹہ اٹھا کے, یار میں دیکھوں تمہارے بال گرے نہیں گرے, یہ نہیں کرنا چاہیے. میں ہمیشہ اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کہ آپ ایک سٹیپ پیچھے لے کے بڑی تصویر دیکھیے. یہ وقتی علاج ہے, بال وقتی طور پہ گر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کو جو زندگی ملے گی وہ اس سے کئی زیادہ خوشگوار اور بہتر چیز ہے. تو ہم ایک خاتون جب کسی بچے کو برتھ دے رہی ہوتی ہیں تو بہت زیادہ درد ہوتا ہے. ہاں ہم کبھی اس کی بات نہیں کرتے کیونکہ ہمارا ریوارڈ بہت اچھا ہوتا ہے. ہاں. ہم لوگ اس وہ وقت کو لیبر نہیں پین جو سوچ اس سے وہ گزرتے ہیں اس کے بارے میں تو اتنا میں ان کو یوزلی common یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے آپ اس کو لیبر پین سمجھیں, کیونکہ اس کے بعد جو آپ کو ریوارڈ ملے گا with a glorified life, in fact, to enjoy your life That's right. with all things. بال واپس آ جاتے ہیں, اچھا. آپ کی امیج یو کین ورک دا سیم وے. ہاں ٹھیک ہے, سیلف امیج اس لیے چینج ہوتی ہے کہ آپ کی میسٹیکٹمی ہوتی ہے, پر اب تو ریکنسٹرکشن ہو جاتی ہے. ہاں یہ بھی ہوتا ہے. رائٹ. دیکھیے اچھی باتیں تو آپ سن ہی رہے ہیں, لیکن میرا اس پر آپ لوگوں کے ساتھ ایک کامنٹ کرتے ہوئے پھر میں ڈاکٹر صاحب سے اگلا سوال کروں گی کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی بیچ میں ایک بات کی نا کہ یہ جو ہم لوگوں کے ساتھ ان ایتھیکل بیہیو کرتے ہیں, کہ آپ کے ساتھ خدا نخواستہ اگر کینسر کا کوئی مریض ہے اس کے ساتھ اس کی کوئی بھی سیلف امیج اس کی چینج ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیسے کیسے چینج ہو رہی ہے, تو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے, اس کو ایوائڈ ہی کرنا چاہیے, بلکہ میں کہوں گی بالکل نہیں کرنا چاہیے ایسا. ڈاکٹر صاحب اب یہ فرمائیے گا کہ ہم نے بریسٹ کینسر کے حوالے سے آپ سے پوچھا, اس میں ٹرانسپلانٹ کی بھی سچویشن آ سکتی ہے, چینج کیا جاتا ہے, یا اگر 4 جیسے سٹیج آپ نے کہا نا کہ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے, اس کو آپ کیسے مطلب 4 سٹیج پر آ کر آپ میڈیکیشن پہ ہی جاتے ہیں, ٹریٹمنٹس پر جاتے ہیں, یا پھر اس پہ پروسیجر بھی آ جاتا ہے کہ اس کو پروسیڈ کر کے ہم کچھ بہتر کر سکتے ہیں؟ رائٹ. سو دیکھیے میں ہمیشہ اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کہ جس طرح سے ایک ہی خاندان کے 2 افراد ایک جیسے نہیں ہو سکتے, 2 بھائی, ایک بھائی ایک بہن یا 2 بہن, اسی طرح سے کینسر کے نوٹس ایکسچینج نہ کریں, کیونکہ کینسر کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں, کینسر کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں, ہر کا ٹریٹمنٹ مختلف ہوتا ہے. اسٹیج 4 پہ بھی ٹپیکلی ہم 3 چیزیں سے علاج کرتے ہیں, ایک سرجری, دوسری شعاعیں, اور تیسرا میڈیسن. جب ہم اسٹیج 4 کس بیماری کو کہتے ہیں؟ ہم اس بیماری کو کہتے ہیں جب وہ جس جگہ سے شروع ہوئی اور جسم میں پھیل گئی, چاہے وہ آپ کے خون کے ذریعے گئی یا ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم لمفیٹکس کہتے ہیں, وجودوں کے ذریعے کہیں گئی, تو اس سے بیماری اسٹیج 4 کہلائی جاتی ہے. اسٹیج 4 میں کوئی وہ ایسا طریقہ یا پروسیجر نہیں کام آئے گا جس سے آپ صرف ایک چیز کو ایڈریس کر سکیں. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں, گھر میں 10 چور گھسے ہیں, آپ صرف ایک کو پکڑ لیتے ہیں تو باقی 9 کا کیا ہوگا؟ تو سرجری صرف وہ ایک کو پکڑتی ہے, ریڈیشن وہ صرف ایک کو پکڑتی ہے, جب ہم کیمو دیتے ہیں تو وہ پوری چیز کو کور کرتی ہے. تو اسٹیج 4 میں یوزلی ہم ادویات استعمال کرتے ہیں, جو چاہے کیمو ہو یا ماڈرن میڈیسن ہو یا ٹارگیٹڈ تھیراپی ہو. ہم ریڈیشن استعمال کرتے ہیں, جیسے کہیں درد ہے, پین ہے, کر سکتے ہیں. ہم سرجری استعمال کر سکتے ہیں, بریسٹ کینسر میں تو عموماً نہیں کرتے, لیکن اگر جیسے آنت کا کینسر ہے, وہ obstructed ہے, تو اس کی بھی کہیں کہیں نیڈ پڑتی ہے, پر وہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا. ڈاکٹر عدنان کہہ رہے ہیں کہ ایک بریک لے لیتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, تو بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید کیا ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے بحیثیت نیشن کہ ہمیں کینسر سے نبض آزما ہونے کے لیے تمام تر ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے, ہاتھ بٹانا ہے جو کہ اس میں اس شعبے کے لیے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں. اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پر تھے اور میرے ساتھ اس وقت امپورٹنٹ شخصیت موجود ہیں, پروفیسر اینڈ چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف انکولوجی, ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل, عدنان عبدالجبار صاحب. عدنان عبدالجبار صاحب, ابھی تک ہم نے کینسر کی کوشش کی ہے کہ کچھ جو ایریاز ہیں اس کو کور کر سکیں. آئی نو اٹس اے لانگ سبجیکٹ اور اس پر کافی ڈبیٹ ہونی چاہیے, بٹ ناؤ ہم اس جگہ پر ہیں کہ اب
آپ کی بات سن کے مجھے اچھا تاثر ملا کہ کم از کم آگاہی ہو رہی ہے. اب اس کے بعد کا اسٹیپ کیا ہے اور ہم اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ تو یہ بہت ضروری ہے. جس طرح سے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم اویئرنیس تو پھیلا رہے ہیں، لیکن اگر کسی ایک خاتون کو لمپ محسوس ہوتا ہے تو اب ہمیں کام کرنا ہے کہ وہ کہاں جا سکتی ہے، کہاں میموگرام کروا سکتی ہے، کہاں سرجری کروا سکتی ہے. آئی تھنک اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جو ہمارے ایڈوکیٹس ہیں، جو اب بات کرنا ہمیں شروع کرنا ہے، وہ اس بات سے کرنا ہے کہ اب کیا. سو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے. ہمیں ایسے انسٹیٹیوٹس میں ایسی ڈائگنوسٹکس کی اویلیبلٹی کرنی ہے تاکہ پیشنٹ جا سکے، اور ہمیں ان کے علاج کے لیے وہ آسانیاں فراہم کرنی ہے، کیونکہ کینسر کا علاج تھوڑا مہنگا ہے. لیکن ایک بات یاد رہے کہ بر وقت علاج سے یہی مہنگا علاج سستا ہو جاتا ہے، بیکاز آپ کو بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ابھی ڈاکٹر صاحب آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ اگر کسی کو لمپ محسوس ہو رہا ہے اور وہ جا رہا ہے ڈاکٹر کے پاس، یا اوبیسلی جیسے آپ نے کہا سرجری یا آپریشن پروسیجر یا میڈیکیشن جو بھی ہے، اس کے لیے کراچی یا پورے پاکستان کی سطح پر بھی اگر میں بات کروں تو جو بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں they have the all kind of the facilities, they can cater to all kind of patients, but unfortunately private sector کو trust زیادہ ہوتا ہے rather to the government sector. government cheaper ضرور ہے، لیکن availabilities جو آپ سمجھتے ہیں جو چیزیں ہیں، کیا ان کے پاس وہ available ہیں ریسورسز؟ یہی ہمیں کام کرنا ہے ہمیں، کیونکہ ہماری جنرل پبلک 60% اور ابو یہ سب پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں کر سکتی. ایک مریض میرا 8 گھنٹے کے مسافت کے بعد میرے پاس آتا ہے اسپتال میں. آئی تھنک یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب اس کو اپنے ہی شہر میں ایک ایسا اسپتال میسر ہو کہ کم سے کم وہ اپنا میمو تو کرا لے. میرے پاس میمو کے لیے نہ آئے، تو ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. The private sector is thinking about that collaboration kind of thing کہ اگر گورنمنٹ کے ساتھ کچھ انیشیٹ کیا جائے. بالکل کیا جا سکتا ہے. دیکھیے اب تو ہم وہ ٹیکنالوجی میں آ گئے ہیں. آپ امیجنگ گاؤں میں کریں، ہم اس کو ریڈ شہر میں کر سکتے ہیں. تو یہ پھر اب وہی والی بات ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں ان کو مل کے، اور ایسے بہت سے پروجیکٹس ہیں، پرائیویٹ پیڈیاٹرک ایمرجنسیز ہیں جو کام کر رہی ہیں، پرائیویٹ ایمرجنسیز ایسی ہیں جو تھرو آئی ٹی آپ کو چھوٹی جگہوں پہ پہنچ رہے ہیں. تو آئی تھنک وہ کام آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، بٹ آئی تھنک ہمیں اس کو زیادہ کرنا ہے، اسپیڈ اپ کرنا پڑے گا. اسپیڈ اپ کرنا. ویل تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عدنان عبدالجبار ہم سے بات کرنے کے لیے. کوشش یہ تھی کہ آپ تک کچھ اویئرنیس پہنچائی جائے. بہت ساری چیزوں کا احاطہ شاید ہوا ہے، لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک تو آگاہی ہمارے پاس موجود ہے. آپ نے موبائل فون کے رنگ ٹون میں تھرو آؤٹ دا اکتوبر جو ہے وہ یہی سنا ہوگا. آپ نے جب اخبار کھولا ہوگا تو یہی دیکھا ہوگا. آپ نے جب ٹیلی ویژن کھولا ہوگا تو آپ کو یہ دیکھنے کو ملا ہوگا. لیکن یہ صرف باتیں نہیں ہیں، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کو کرنا ہو، چاہے عام آدمی کو کرنا ہو، یا ڈاکٹرز کو کرنا ہو، یا پرائیویٹ سیکٹر کو کرنا ہو. لیکن بہرحال اس مرض کی نشاندہی بہت بہت ضروری ہے، اور پھر اس کے تدارک کے لیے چاہے فائنینشیل آپ کو کسی بھی طرح کی اسسٹنس چاہیے ہو، وہ گورنمنٹ سیکٹر بہت اچھی طرح کر سکتا ہے. جو ایکسپرٹیز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے پاس، ان کو ملا کر ہمیں اس مرض سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. آج کے پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.